تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے کوئی خالی جگہ نہ چھوڑے اور جو ساتھی ٹیک لگائے ہوئے ان سے درخواست ہے ٹیک نہ لگائیں. خاص طور پر جمعے کے دن ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ طویل ٹائم ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, رمضان ہوتا ہے, نیند آ جاتی ہے. نیند آ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر جو ہے دوبارہ وضو کے لیے جانا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو اور امام کے قریب بیٹھو اور کان لگا کر بات سنو. یہ تینوں نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نصیحتیں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں. اس نے ہمیں مسلمان بنایا, زندگی عطا فرمائی, انسان بنایا اور رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا شان والا ہے, بڑی فضیلت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سب سے آخری اور سب سے مقدس کتاب قرآن کریم وہ رمضان المبارک میں اتاری ہے.
اور سارے 360 یا 65 دنوں میں سب سے افضل ترین دن شب قدر وہ بھی رمضان میں ہے، اور اس رات میں قرآن اتارا ہے، کیونکہ یہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے سب سے افضل دن ملتی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری رمضان میں اتری ہیں۔ تو گویا کہ یہ قرآن کا، شریعت کا، تعلیمات الہی کا، وحی الہی کا خاص مہینہ ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کا تعارف ہی قرآن سے کروایا ہے۔ تو ایک تو رمضان کی یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نام لیا ہے، رمضان، شہر رمضان، جیسے شہر الرجب یا شہر المحرم، اس طرح کے نام نہیں دیے۔ رمضان مبارک کا یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام رکھا ہے، شہر رمضان، اور تعریف کے ساتھ نام دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں تو فرعون کا بھی نام ہے، نمرود کا بھی نام ہے، لیکن وہاں فرعون کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، اور رمضان کی تعریف کی گئی۔ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر خود ہی فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کون سا مہینہ، کتنا عظیم و شان مہینہ، فضیلت والا مہینہ، اعزاز والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ پھر آگے قرآن کی تعریف، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کون سی کتاب ہے، کون سی عظیم الشان کتاب ہے؟ ایک تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھو نا بھائی، ایک چیز جس کا مضمون ہوتا ہے، جس کا موضوع ہوتا ہے، اور اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے اس کی وقت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ساری کائنات کا، ساری انسانیت کا ہدایت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، سراپا روشنی ہے۔ ھدی للناس، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، کافۃ للناس، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کے رب ہیں۔ ایسے قرآن میں فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی، اور یہ قرآن کریم ہدایت کے دلائل سے بھرا ہوا ہے، ہدایت کے دلائل اس میں بھرے ہیں۔ والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، عظیم الشان کتاب۔ تو قرآن کے رمضان المبارک کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بیان فرمائی، اور قرآن کی شان بیان فرمائی۔ تو گویا کہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ اسی لیے رمضان میں دو چیزیں کثرت سے کی جاتی ہیں، ایک روزے رکھے جاتے ہیں، ایک قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں پورا قرآن کریم سنایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، اور ہر سال ایک دفعہ دور فرماتے تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو معلوم یہ ہو کہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اس لیے آج قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا
اس امت پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی آخر الزمان عطا فرمایا۔ جس طرح ابھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کی قرآن سے اور پھر قرآن کی شان بیان فرمائی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اس امت کو آخری نبی عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کی جو شان بیان فرمائی نا، تعریف، آخری نبی کا جو تعارف فرمایا وہ بھی قرآن سے فرمایا۔ یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا منشور لے کر آئے، کیا دستور لے کر آئے، کون سی تعلیم لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے، امت کے لیے کیا چھوڑ کر گئے، کس مقصد کے لیے آئے، کس موضوع کس سبجیکٹ کا لیکچرار بن کر آئے، استاد بن کر آئے، معلم بن کر آئے، امت کو کیا قیامت تک کے لیے دے کر گئے، فرمایا وہ قرآن ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ کیوں احسان فرمایا؟ کون سی بات ہو گئی؟ آنکھیں دے دی، زبان دی، ہونٹ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، یہ ساری نعمتیں دی۔ فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کے احسانات ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ آج جس احسان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت عظیم احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان کو ان کے اندر انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے عظیم الشان پیغمبر بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں عظیم الشان پیغمبر آیا ہے۔ بھائی وہ پیغمبر کیوں عظیم الشان ہے؟ کس وجہ سے عظیم الشان ہے؟ وہ کیا پیغام لے کر آئے؟ پیغمبر تو پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ کون سا دستور لے کر آئے ہیں؟ کون سا نظام زندگی لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف فرمایا۔ پیغمبر انہی میں سے آیا، کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، پہلا کام۔ ان پر نبی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی، بولے بھائی کیا تلاوت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ کی آیات کیا ہیں؟ بھائی آیت جانتے ہیں بھائی، آیتیں کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں ہوتی ہے نا بھائی، جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ آیتیں ہیں، یہ تلاوت کرنا ہے، اس کا سیدھا معنی ہے نبی اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی کا کام ہے، پہلا کام۔ دیکھو آیتوں کے تلاوت سے آئین اور دستور محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، کسی بھی ملک اور قوم کا ایک آئین ہوتا ہے بنیادی، جیسے کہتے ہیں 73 کا آئین، فلانے کا آئین، فلانا آئین ہمارے ملک کا ہے نا بھائی۔ وہ آئین اصلی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی تشریحات کرتے رہو، جیسے بھی ماہرین اس کی تشریحات کرتے ہیں، لیکن آئین اصلی محفوظ ہوگا تو اس کی تشریح ہوگی نا بھائی۔ اس لیے سارا دین ہدایت محفوظ ہی تب ہوگا جب قرآن کی آیات محفوظ ہو، قرآن من و عن شکل میں صحیح محفوظ ہوگی، وہ بنیاد ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی تشریح و تفسیر میں خدا نخواستہ کسی نے گڑبڑ کر لی، ہمارے پاس جب قرآن موجود ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی یہ قرآن، یہ تم دیکھو کیا کر رہے ہو،
اسی لیے اس امت میں علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ قرآن کو کسی اور زبان میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے نہیں ملتا کہ بھائی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آپ جب دوسری زبانوں میں لکھو گے آپ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ادب یہ ہے کہ اوپر عربی عبارت ہو، نیچے قرآن، نیچے اس کا ترجمہ ہو۔ ورنہ تو کہہ سکتے ہیں قرآن تو سب کو پتہ ہے نا، بس ترجمہ لکھ دو۔ بھائی ڈبل ڈبل لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر اوپر عربی بھی لکھا ہو؟ کتنے لوگ حافظ ہوتے ہیں ویسی نہیں۔ یہ اوپر عربی عبارت لکھنا اس لیے ہے تاکہ نیچے کوئی بھی ترجمہ کرے، کسی بھی زبان میں ترجمہ کرے تو فوراً پکڑا جائے کہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے۔ اس لیے نبی کا پہلا کام ہے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اور یہ اہم ترین کام ہے، اس امت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ نبی ہمیں سب سے بنیادی چیز قرآن کی تلاوت دے کر کے پہلی چیز، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ آج 1500 سال گزر کے الحمدللہ قرآن جو اصلی شکل میں محفوظ ہے یہ اسی کی برکت سے۔ یتلو علیہم آیات۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے عقائد ٹھیک کرنا، بخل، بغض، شرک، کفر، بدعات، حب دنیا، حب مال، ان چیزوں کو دل سے نکالنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا، صبر، شکر، رضا بالقضاء، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت، عاجزی، شکر وغیرہ۔ تیسرا کام نبی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم ہے، یعنی یہ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی سکھائیں۔ پہلے الفاظ محفوظ ہوں پھر اس کے معنی سکھائے جائیں، والحکمہ، اور اس کی تشریح بھی سکھائیں، معنی بھی سکھائیں، اور حکمت احادیث کو کہتے ہیں۔ احادیث جو قرآن کی تشریح، تو احادیث بھی امت کو بتائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی جو وحی لے کر آتے ہیں نا وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور دوسری وحی وہ ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی وضاحت کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کے بیان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا ہے، ایسے نبی آخر الزمان کا تعارف بھی قرآن سے کروایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ سورہ قیامہ کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے، اور اس فکر سے پڑھتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ یاد ہو جائے اور کہیں بھول نہ جائے، ایسا نہ ہو کوئی لفظ بیچ سے مس ہو جائے، یاد نہ رہے، ایک لفظ، ایک واو زیر زبر کے فرق سے بالکل معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن تو آپ ہی کی زبان سے ہمیں ملا نا بھائی، اس میں اگر گڑبڑ ہوگی تو پھر تصحیح کہاں ہوگی، پھر اسے کون صحیح کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے، جیسے جبریل پڑھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہیں آپ اپنی زبان کو مت ہلائیں، لا تحرک، زبان مت حرکت کریں، لتعجل به، تاکہ جلدی کریں اس قرآن کو پڑھنے میں، جلدی جلدی پڑھنے میں۔ نہیں، یہ قرآن ہم نے ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ چند سیکنڈ میں بس اتار دیا، آپ کو جیسے بھی یاد ہو جائے جیسا کیسا، نہیں، ہم نے اپنی اس کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم نے قرآن آپ پر اتارا، قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لسانک لتعجل، ان علینا جمعہ وقرآنہ،
اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ، کس کا کام ہے قرآن کو جمع کرنا؟ علماء فرماتے ہیں جمع کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جیسے اس زمانے میں نا قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھا، کاغذ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، ہڈیوں پر، چھلکوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، جیسے اس زمانے میں لکھنے کا رواج تھا۔ اور قرآن اس کا پڑھانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں میرے ذمے ہیں، اس قرآن کو میں جمع بھی کروں گا اور اس کو پڑھاؤں گا بھی۔ اور جمع کا دوسرا معنی ہے یاد کرنا، قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کرنا۔ تو آپ کے سینے میں اس کو جمع کر لینا، محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اور اس قرآن کو پڑھانا بھی ہمارا کام ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم نے صرف اتار دیا اور چھوڑ دیا، اب آپ کو بھول جائے، کسی کو بھول جائے، ایسا نہیں، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں نا، آپ اس پڑھنے کی اتباع کریں، آپ اسی طرح پڑھیں، آپ اسی طرح پڑھیں۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور قرآن کریم پڑھنا کس طرح ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہوگا، اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کے مخارج کیا ہوں گے، اس کی صفات کیا ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس انداز میں، جس لہجے میں، جس طرز میں قرآن کریم پڑھانا، وہ بھی ہمارا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور اس ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ آج بھی قرآن محفوظ ہے، الحمدللہ، قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا پڑھنے کا انداز بھی محفوظ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اتنے زیادہ علوم ہیں اور ہر اعتبار سے قرآن کریم معجز کتاب ہے۔ قرآن کریم کہ جہاں اور بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم کا لب و لہجہ ہے، پڑھنے کا انداز۔ دیکھیے آپ دنیا بھر کے کوئی بھی نظم لے لیں، کوئی بھی اشعار لے لیں، بہت بڑے بڑے کئی شاعر آج کل کے ہمارے زمانے میں مقبول شاعر ہیں، اس کی کوئی نعت لے لیں، اس کا ایک طرز ہوتا ہے، اس طرز میں وہ شعر پڑھے جائیں تو اچھے لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا دو طرز ہو جائیں گے، بھائی دو انداز ہوں گے، اس میں پڑھیں تو اچھا لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ فلانا طرز ہے۔ ایک تو قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کا ایک طرز نہیں، اس کے لاکھوں طرز ہیں۔ ایک قاری ایک انداز میں پڑھ رہا وہ بھی خوبصورت، دوسرا دوسرے انداز میں پڑھ رہا وہ بھی خوبصورت، تیسرا تیسرے انداز میں پڑھ رہا وہ بھی خوبصورت، عربی الگ انداز میں پڑھ رہا، عجمی الگ انداز میں پڑھ رہا، لاکھوں انسان اپنے اپنے طرز میں قرآن پڑھتے ہیں اور اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ یعنی قرآن کریم کے لہجات بے انتہا ہیں، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی جو علم تجوید ہے، یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی فن، کوئی علم، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی علم تجوید کی مثل کوئی فن ہو۔ قرآن کریم ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی، اس کے مخارج، اس کی صفات، اس کو موٹا پڑھنا، اس کو باریک پڑھنا، اس پہ غنہ کرنا، اس پہ مد کرنا،
اس پہ شد کرنا، ایک ایک چیز قرآن کریم کی بتائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کریم کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کو بیان کرنا، اس کے مفہوم، اس کے معانی، اس کی تشریح احادیث کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کی۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کا جو معجزہ ہے نا، وہ معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بھی قیامت تک کے لیے سچا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ایسی، وہ کہتے ہیں نا، بونگیاں نہیں چھوڑتا کہ کہہ دیا سو کہہ دیا، سچ اور جھوٹ نہیں۔ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بات میں نے کہی وہ 100% سچ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فرعون غرق ہوا تھا، فرعون کے خاندان ساری قوم غرق ہوئی تھی، لیکن اس کا جسم ہم نے بچا لیا۔ یہ اعلان قرآن نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اس وقت کیا تھا جب اس زمانے میں فرعون کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی، لیکن قرآن نے کہا تھا کہ اس کا جسم محفوظ ہے۔ اور آج مصر کے عجائب گھروں میں، دنیا میں، وہ پتہ چلا کہ واقعی میں ہزاروں سال فرعون پہلے مرا تھا، لیکن قرآن نے کہا وہ محفوظ ہے، اور آج بھی اس کا جسم محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں محفوظ، نمرود محفوظ نہیں، قارون محفوظ نہیں، شداد محفوظ نہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، ساری انسانیت کا، جن پرند درند ہر چیز پہ حکومت تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، ان کا جسم محفوظ نہیں۔ محفوظ ہے تو فرعون کا جسم اللہ نے محفوظ کیا۔ تو قرآن کریم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن قیامت تک محفوظ ہو، ورنہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن تمہارے 1400 سال پہلے پیغمبر نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کہاں ہے محفوظ؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کس طرح کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ قرآن کریم کے الفاظ محفوظ، قرآن کریم کا لب و لہجہ محفوظ، قرآن کریم کی تشریح و تفسیر محفوظ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ تو جو قرآن پڑھیں گے، جو قرآن کی حفاظت کریں گے، کیا اللہ ان کی حفاظت کریں گے؟ جب قرآن کی اللہ حفاظت کریں گے تو قرآن والوں کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے، کیونکہ قرآن کی حفاظت قرآن والوں کے ذریعے سے اللہ کریں گے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ جنات کے ذریعے سے نہیں کر رہے۔ 1400 سال سے قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے کی؟ بس انسانوں کے ذریعے سے۔ قرآن کی حفاظت کس کے ذریعے سے کی؟ انسانوں کے ذریعے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیتیں ہیں، کہاں پر محفوظ کر لی ہیں اللہ نے؟ فرمایا ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، یعنی یہ علم والے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ تو پھر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ نے لی تو قرآن والوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے نا تو سب سے پہلے علم ہی اٹھائیں گے، پھر قرآن اٹھا لیں گے۔ سب سے پہلے کیا اٹھائیں گے بھائی؟ قرآن اٹھا لیں گے، کیونکہ قیامت تک حفاظت کرنی ہے نا، اب قیامت لانی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قرآن اٹھا لیں گے۔
لیکن کیا فرمایا؟ قرآن کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں کہ یہ ورق اٹھا لیے جائیں گے، فرمایا کہ قرآن والوں کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کن کو اٹھائیں گے؟ قرآن والوں کو، علماء کو اٹھا لیں گے، حفاظ کو اٹھا لیں گے۔ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بانتزاع العلماء۔ اللہ تعالیٰ علماء کو، علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھا لیں گے۔ جب علماء چلے جائیں گے تو قرآن بھی نہیں رہے گا، جب کوئی قرآن بتانے والا نہیں پتہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ گزارش ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کی قدردانی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں ان کے معجزات وقتی ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، لیکن کس نے دیکھی؟ آپ نے تو نہیں دیکھی نا، ہمیں قرآن نے بتایا، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن آج اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، دوسرے انبیاء کے معجزات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس میں ہماری دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ اور قرآن نے جو ہمیں دنیا اور آخرت بتائی ہے نا، قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسے طریقے، ایسے راستے، ایسا مذہب، ایسا ملت کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے درست، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ اگر میں اور آپ قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ لگائیں، قرآن کریم کی خدمت نہ کریں، قرآن کریم سے لو نہ لگائیں، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی بد نصیبی ہو سکتی ہے، قرآن کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ قرآن محتاج نہیں ہے، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ قرآن کی خدمت میں لگیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، آخری بات ہے تو دیکھیے، دنیا میں رفائی بہت سارے کام ہیں، ثواب کے بہت سارے کام ہیں، لیکن قرآن کی خدمت وہ کام ہے جو خالص پیغمبر کا کام ہے۔ کس کا کام ہے بھائی؟ بھائی قرآن کی خدمت کس کا کام ہے؟ بتائیں نا بھائی۔ دیکھو، اسپتال مسلمان بھی بنا سکتا ہے، کافر بھی بنا سکتا ہے، اور دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں، کھانا کھلانا وغیرہ سب کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اچھے کام ہیں۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص کام، جس کام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کی خدمت۔ تو میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سے تعلق لگائیں گے، جوڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے بھی، الفاظ بھی اس کے صحیح پڑھنے، اس کے معنی بھی سمجھنا ہے۔ قرآن کے معنی، مفاہیم کے سمجھنے کی یہ مسلمان پر فریضہ ہے، پوچھ ہوگی اس کے بارے میں قیامت کے دن۔ اور اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارا بچہ اور کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن قرآن ضرور پڑھا ہو۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے۔ مسلمان قرآن سے جتنا قریب ہوگا اتنا روشن ہو جائے گا، اتنا کامیاب ہوگا، اور جتنا قرآن سے دور ہوگا ناکام ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ یہ قرآن کے مراکز ہیں۔ آج جو یہ معجزہ نظر آ رہا ہے وہ ان مدارس کی برکت سے نظر آ رہا ہے، جس کو ہم معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمزور دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اپنی عزتوں کو آپ کے در پر پامال کرتے ہیں، وہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔
در در سے بھیک مانگ کر چندے کر کے اللہ کا قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مرتے دم تک قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔